کو دیا جا رہا تھا. یہ مقام ورفعنا لک ذکرک کا ظہور تھا. اس لیے تاریخ کی کتابوں میں آپ نے سنا ہے نا، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے حضرت ام ہانی کی گھر سے چلے جو حسن چچازاد بہن تھی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن تھی، چچازاد بہن حضور کی، چونکہ حضرت علی بھی چچازاد بھائی تھے حضور کے. ام ہانی کی گھر سے چلے تھے اللہ کے حکم سے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلے بستر سے اٹھے، وضو فرمایا، اس کے بعد فرشتوں نے آپ کو اٹھا کر کے بیت اللہ شریف کا وہ حصہ جو کہ بیت اللہ سے الگ ہے وہاں پہنچا دیا. اچھا، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے گئے ہیں 3 باتیں اس گھر میں ہوئے ہیں. ایک بات ہی، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بستر سے اٹھے ہیں تو بستر گرم تھا. نمبر 2، حضور نے وضو فرمایا، پانی کا بہاؤ جا رہا تھا نالی کی طرف. نمبر 3، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے کنڈی بند کر لی. کنڈی جب لگی ہو تو ایسا سے ہل رہی ہوتی ہے، تو یہ کنڈی بھی ہل رہی تھی. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے بستر ویسا کا ویسا ہی گرم تھا. پانی ابھی تک اپنے مقام تک نہیں پہنچا تھا، ابھی بھی جا رہا تھا پانی. اور وہ کنڈی ابھی تک یعنی اس میں لغزش تھا، ابھی تک رکی ہوئی نہیں تھی. جس تازہ سیکنڈوں کی بات ہو جاتے، منٹوں کی بھی نہیں، سیکنڈوں کی بات ہے. اور علماء نے لکھا ہے، سیرت نگاروں نے، کہ اس وقت گویا کائنات نظام جو رک گیا تھا، یہ 1-2 سال کے لیے نہیں، 83 سال کے لیے رک گیا تھا. جو سویا تھا وہ سوتا رہ گیا. اس دوران کسی نے کروٹ بھی نہیں بدلی. جو بستر پہ سویا تھا وہ سویا تھا. اس دوران جیسے حسن گئے جب تک واپس آئے، اس دوران جو سوئے تھے اپنی بستر میں انہوں نے کروٹ بھی نہیں بدلا. جو فرشتے جس نظام سے منسلک تھے وہ تمام نظام اسی جگہ رک گیا. اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے پھر فرشتوں کو حکم ہوا اب اپنے اپنے مقام پر پہنچو. اس کے بعد اب کام شروع ہو گیا. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر بھی گرم تھا، پانی بھی اپنے مقام کی طرف اب چلنا شروع کیا، کنڈی بھی آہستہ آہستہ ہلتی ہوئی پھر رک گئی. کہ وہ فرشتے جو اس نظام پہ مقرر تھے کہ پانی اس مقام تک پہنچائے، بستر کو ٹھنڈا کر دے یا کنڈی کو روک دے، وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دیدار کے لیے یہاں سے رخصت ہو گئے. وہ فرشتے جو انسان پر اللہ نے مقرر کیے ہیں کہ کروٹ تبدیل کرنا، یہ انسان تو اپنی نیند میں ہوتا ہے، اور کروٹ تبدیل کرنا یہ اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے. اگر تبدیل نہ کرے، ایک ہی کروٹ پر تمام رات سوئے، صبح کو پھر یہ انسان ہلنے کے قابل بھی نہیں ہوگا، پھر بدن جام ہو جائے گا. یہ اللہ کا ایک نظام ہے قدرت کا جو فرشتے مقرر ہے، جو انسان کو نیند میں خلل بھی نہ آئے، اور اس کو کبھی دائیں کروٹ کبھی بائیں کروٹ. اللہ رب العزت فرماتے وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ عَلَى ذَاتِ الْيَمِينِ وَذَاتِ الشِّمَالِ. اصحاب کہف کے واقعے میں ذکر فرمایا، جب تو اس کو اچانک دیکھے گا تیرا خیال ہوگا کہ یہ دیکھ رہے ہیں. اور اللہ کا نظام ہے، اللہ نے ان کو چونکہ موت نہیں دینا تھا، اس وقت تک اپنی قدرت کا ایک اظہار کرنا تھا، اس لیے اللہ نے فرشتے مقرر فرما دیے. اصحاب کہف